حضرات، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جامعہ میں جب جامعہ آباد میں ہماری جامعہ کی منتقلی ہو رہی تھی تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے سنگ بنیاد رکھا گیا تھا آپ کے دست مبارک سے۔ اس وقت لوگ کہتے تھے، ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، بس پر گئے تھے، کہ پورے شہر میں عید کا سماں تھا اور پورا شہر جامعہ آباد میں امڑ آیا تھا۔ کم از کم بدریہ کالونی کے حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا آنا جانا رہتا ہے، یہاں کے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ اس وقت جیسے کہ محتمم صاحب نے اور ناظم صاحب نے کہا، جو جوش و خروش یہاں کے لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے، میں سمجھتا اب تک کسی بھی تقریب میں اس طرح کا جوش و خروش دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور عوام اور شہر کے لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے جامعہ نے اپنا جو مقام بنایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہاں کے لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے ہمارے تمام مکاتب میں بدریہ کا مکتب بھی انشاءاللہ اپنا ایک مقام بنائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، بڑی عمارتوں میں خوشحال جگہوں پر پڑھنے والے لوگ ہی اچھا کام کرتے ہیں، تصور نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، بلکہ اکثر لوگ تو وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہے، چھوٹی چھوٹی بستی میں رہے، اللہ نے ان سے ایسا کام لیا کہ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ میں خود جامعہ کی مثال دے سکتا ہوں، شرکلی میں اور ہمارے ابوذر کالونی میں اور گلمے میں پڑھنے والے ہمارے بچے، جو حقیقت میں بچے نہیں، اس وقت فارغ ہو چکے ہیں، اس وقت ملک میں اور اپنے علاقے میں جو کام کر رہے ہیں، ان کے متعلق سوچ کر حیرت ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یہاں سے بھی ایسے افراد جامعہ کے فارغین نکلیں گے جو نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام لے گا۔ میں دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جامعہ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کا ذہن جاتا ہے، چونکہ ہندوستان بھر میں جانے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، بڑے مدارس میں بھی اور بڑے اداروں میں بھی، لیکن جامعہ کی طرح مکتب سے کسی، میں سمجھتا ہوں، بڑے مدرسے میں تعلیم کا نظام نہیں ہے۔ وہ اکثر جتنے بڑے مدارس، میں نام نہیں لیتا، وہاں پر ہائی اسکول سے 5ویں کے بعد حفظ کرنے کے بعد بچے آتے ہیں اور داخلہ لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے جامعہ کے بانیان کی دوراندیشی تھی۔ اس میں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ندوی اور جامعہ کے بانیین کا اخلاص تھا۔ ہمارے یہاں پہلے دن سے یہ بات سوچی گئی کہ ہم صرف جامعہ بڑے طلباء کے لیے اور اسکول سے فارغ ہونے والوں کے لیے اور حفظ کر کے آنے والوں کے لیے ان کی تعلیم کا انتظام نہیں کریں گے، بالکل بیس سے ہم اپنے بچوں کو تیار کریں گے۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ وہ مدارس کفِ افسوس مل رہے ہیں، ان کے یہاں طلباء کی تعداد کم پڑ رہی ہے، اسکولوں سے تعداد نہیں آ رہی ہے، فارغ ہو کے آنے والوں کی تعداد نہیں ہے۔ لیکن اس کے برخلاف آپ جامعہ میں دیکھیے، گزشتہ 10 سال میں اللہ گواہ ہے، طلباء کی جتنی تعداد بڑھی ہے ہمارے یہاں جامعہ میں، پچھلے 50 سال کے اندر نہیں بڑھی ہے۔ اس میں سب سے بڑا محرک میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے مکاتب کا نظام ہے جو پہلے دن سے الحمدللہ جامعہ کے لوگوں نے قائم کیا۔ میں تیسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر ہمارے جامعہ کے ذمہ داروں کو اس کی فکر ہمیشہ رہی، نئی نئی کالونیوں میں ہمارے اپنی شاخیں قائم ہو جائیں، اور اس کے لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، پھر مولانا اقبال صاحب کو، اور جو ہمارے موجودہ ذمہ دار ناظم صاحب، صدر صاحب، نائب ناظم صاحب، محتمم صاحب ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ اس کی فکر کی کہ جامعہ کے پاس اگر وسائل نہ بھی ہوں اور کسی علاقے میں مکتب کی ضرورت ہوگی تو ہم جو ہے اپنی ضروریات کو کنارے رکھ کر سب سے پہلے اس جگہ اپنا مکتب قائم کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے کارگدے کا مکتب ہے، جس وقت جامعہ میں جو ہے مالی اعتبار سے استحکام نہیں تھا اور ہماری اپنی ضرورتیں سالانہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں یہاں بیٹھ کے ناظم صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود اللہ جزائے خیر دے ہمارے جامعہ کے ذمہ داروں کو، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہ بھی ہوں لیکن ہم اولین فرصت میں کارگدے میں اپنا مکتب قائم کریں گے، اور اللہ نے قائم کر کے دکھایا۔ یہاں بھی جب مکتب قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی، جامعہ کی مالی حالت اتنی مستحکم نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے۔ ادھر 2-4 سال سے جامعہ جن مراحل سے گزر رہا ہے، لوگ آپ خوش فہمی میں نہ رہیں، لیکن اس کے باوجود جامعہ کے ذمہ داروں نے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، انہوں نے کہا اس وقت ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی تمام ضرورتوں کو کنارے رکھ کر اولین فرصت میں یہاں پر مکتب قائم کریں گے۔ میں پھر آج یہاں پر اعلان کر رہا ہوں ان کی موجودگی میں، جہاں بھی شہر میں، نئی آبادی میں، شہر سے باہر جہاں بھی جامعہ کی شاخ قائم کرنے کی ضرورت پڑے گی، آپ جامعہ کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیجئے۔ ہمارے پاس وسائل نہیں بھی رہیں گے، انشاءاللہ ہم اولین فرصت میں یہاں جامعہ کا مکتب قائم کریں گے۔ میں آپ سے آخر میں ایک بات کہتا ہوں جس کی طرف حضرت محتمم صاحب نے اشارہ کیا،
میں ابھی ایک ہفتے پہلے ندوے میں تھا حضرت مولانا رابع صاحب کے پاس جو جامعہ کے سرپرست ہیں. بڑی دل سوزی کے ساتھ, بڑی فکر مندی کے ساتھ مولانا باتیں کر رہے تھے. مولانا نے فرمایا اس وقت ہندوستان میں مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں, ہندوستان کی تاریخ میں ایسے مایوس کن کبھی حالات نہیں آئے. لیکن اسی کے ساتھ مولانا نے کہا اس میں ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم دو نظام کو اگر مستحکم کریں گے, ایک مساجد کے نظام کو, مساجد کو نمازوں کی حد تک محدود نہ رکھ کر اس کو مرکز بنا کر اس آبادی کی جو ہے آس پاس میں رہنے والی آبادی کی دینی فکر اور دینی تربیت کے تعلق سے اس کو مرکز بنائیں گے اور مکاتب کا جال پھیلائیں گے اور چھوٹے چھوٹے مدرسوں کا جال پھیلائیں گے. یہ 1000 منصوبے بنائیں, ان کے منصوبے کوئی ہمیں دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں حضرت مولانا کی باتوں کی روشنی میں اس وقت جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, سچی بات یہ ہے کہ ایسے حالات کبھی نہیں آئے. ہر طرف سے مایوسی ہے, ہر طرف سے پریشانی ہے, ہر طرف سے اندھیرا ہے, ہر طرف سے جو ہے ایک حزن و ملال کی کیفیت ہے. لیکن ہم قریب کی تاریخ میں ہم جاتے ہیں ہندوستان کی, اس سے بدتر حالات, اس سے زیادہ مایوس کن حالات 1857 کے تھے. اس سے بھی زیادہ مایوس کن حالات 1947 کے تھے. پارٹیشن کے موقع پر مسلمانوں کا جو حال ہوا. لیکن ہم دیکھیے ان دونوں حالات میں ہمارے علماء نے اس موقع پر دین پر باقی رکھنے کے لیے کس چیز کو ذریعہ بنایا, کس چیز کا سہارا لیا. یہی حالات دوسرے ملکوں میں پیش آئے, الجزائر میں پیش آئے, مراکش میں پیش آئے, مصر میں پیش آئے. وہاں اس کا دوسرا حل ڈھونڈا گیا. لیکن بر صغیر میں اور ہندوستان میں جب اس طرح کے حالات پیش آئے, نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو فیصلہ کیا 1857 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا اور 1947 کے بعد ہندوستان میں مدارس کا جال بچھ گیا. ان حالات میں بھی ہمیں اسی طرح سے جو ہے عمل کرنا ہے اور اسی کو سہارا بنا کے حضرت مولانا کی کتابوں کی روشنی میں, تحریروں کی روشنی میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مکاتب, جگہ جگہ شبیرہ مکاتب, جگہ جگہ اپنے جو ہے اس طرح کے اپنی نگرانی میں نئی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کے اس طرح کے ادارے قائم کریں گے. ان کے ہزاروں نے لاکھوں منصوبے بنتے رہیں گے, لیکن ہمارا ایمان کمزور کرنے کی کوششیں کریں گے. لیکن ہمارے ان مکاتب اور ان مساجد کی برکت سے ہمارا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ مکتب انشاءاللہ پہلے سے زیادہ یہاں پر لوگوں کے لیے دین کا ذریعہ بنے گا. مولانا مقبول صاحب نے کہا یہ مکتب نہیں ہے, یہاں بڑوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام ہوگا, یہاں مستورات کے خواتین کے اجتماع بھی ہوں گے, یہاں سب چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی. مرکز ایک مکتب ہمارا عنوان ہے. اس مکتب کا عنوان بنا کر بدریہ کالونی نہیں, بدریہ کالونی میں ایسے بچے, ایسے طلبہ انشاءاللہ اللہ تیار کریں گے جو ہمارے شہر کے اندر نہیں, پورے ملک کے اندر نہیں, پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجائیں گے, اسلام کی خدمت کریں گے اور دین کا نام روشن کریں گے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے لوگوں کو, جس طرح وہ دلچسپی لے رہے ہیں. آتے ہیں محسوس ہو رہا عید کا سما, چھوٹے بچے ہیں, بڑے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں. ایک نیک شگون ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اس کالونی کے تعلق سے فیصلہ کیا ہے کہ دین کی بقا میں ایک اہم ترین ذریعہ انشاءاللہ مکتب یہاں کا ہوگا اور بدریہ کالونی کے لوگ ہوں گے. بس ہم تعاون کریں گے. کوئی بات آ جائے, ناظم صاحب نے کہا مالی تعاون اصل نہیں ہے, اصل تعاون بچوں کو دے گا. آپ اپنا بچہ دیجئے, دنیا کے اعتبار سے بھی اس مکتب میں فارغ ہو کر آپ کا بچہ آپ کا وہ نام روشن کرے گا جو آپ کا ڈاکٹر اور انجینئر بچہ روشن نہیں کرے گا. اب اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیے. اور بھٹکل کی مثال ہے, بھٹکل کے فارغین آپ کے سامنے ہیں. اللہ نے کیا کمی کی ہے, آپ کو کوئی کمی نہیں کریں گے. آپ طے کیجئے کہ انشاءاللہ سب سے پہلی میری خدمت میرے اپنے بچوں کو دے کر میں کروں گا. دوسری خدمت یہاں کی ایک ضرورت کے لیے کوئی مسئلہ پیش آئے گا میں اس کے لیے حاضر رہوں گا, اس کا دفاع کروں گا. مسائل سرکاری آئیں, مسائل مقامی آئیں, مسائل کوئی مالی آئیں, مسائل قانونی آئے, انشاءاللہ میں اپنے گھر کی طرح, اپنی دکان کی طرح, اپنے کاروبار کی طرح اس ادارے میں اپنی خدمت دوں گا اور اس کے لیے جی جان کے ساتھ اس کی خدمت کر کے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کروں گا. شروع کے دنوں میں جو لوگ اس کا تعاون کریں گے قیامت تک اللہ اس کو باقی رکھیں گے. سب سے زیادہ ثواب شروع میں تعاون کرنے والے کو ملے گا. آپ اپنے بچے دیجئے, اپنا مال دیجئے, سب سے بڑھ کر اپنی قربانی دیجئے اور اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیے اور اللہ کا شکر مانیے کہ یہ ہمیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ادارہ بنا دیا یہاں پر, اب اس کو استعمال کرنا ہے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نیا انقلاب, ایک نئی تحریک آج سے یہاں شروع ہو جائے گی, دین کی بیداری کی, ایمان پر باقی رہنے کی. اللہ اس میں جنہوں نے بھی حصہ لیا, میں نام نہیں لیتا, میرے سامنے ہمارے طلباء کے بھی نام ہے, ذمہ داروں کے بھی نام ہے, کسی کا نام چھوٹ جائے گا, لیکن ایک آدمی نے جس کے لیے جی جان سے قربانی کی ہے,
میں ان کو بھول نہیں سکتا. ہمارے جامعہ کی طرف سے پھر ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ ان کو, ان کی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھیں گے, اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی ایمان پر باقی رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.